میری طرف سے آپ سب کو مسیح میں محبت بھرا بہت بہت سلام۔ میرا نام پاسٹر شفیق انجم ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ کرائسٹ ایمبیسی کراچی پاکستان سے ہے۔ میں آج صبح آپ کے ساتھ ایک خدا کے کلام میں سے بہت ہی خوبصورت ایک سرمن پیش کرنے کو ہوں، اور جس کا عنوان، جس کا ٹاپک ہے وفاداری تابع داری برکت کا باعث ہے۔ میرے عزیزوں، ہم آج کے مقدس کلام میں سے ان باتوں کو سیکھیں گے، اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے شائن سٹار ٹی وی کا، پاسٹر عاشر منچا صاحب کا، اور اسی طرح ان کی ساری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی انتھک کوششوں کے وسیلہ سے آج تک بہت زیادہ محنت کی، اور بہت سارے خادموں کو انہوں نے اپنی اس خدمت کا حصہ بنایا۔ میں ان سب ٹیم کا اور پاسٹر عاشر منچا صاحب کا نہایت دل سے شکر گزار ہوں۔ آئیے میرے عزیزوں، مقدس کلام کو شروع کرتے ہوئے ہم ٹاپک کو شروع کریں گے۔ میرے ساتھ مقدس کلام میں سے آپ بھی دیکھیے، مقدس کلام میں سے پیدائش کی کتاب ہے، اور اس کا 13واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے، بلکہ 7ویں آیت سے میں آپ سب کے لیے پڑھوں گا۔ مقدس کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اور ابراہام کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابراہام نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان، میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ تو مجھ سے الگ ہو جا، اور اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں، اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگرا کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور ایک طرف سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کلام میں خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، آج کا جیسے میں نے پہلے آپ کو ٹاپک بتایا ہے کہ وفاداری تابع داری برکت کا باعث ہے، یعنی کہ خداوند کا کلام ہمیں آج جو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وفاداری جو ہے، جو تابع داری ہے، یہ آپ کی برکت کو بڑھا دیتی ہے، آپ کو وہ بلیسفل کر دیتی ہے، کیونکہ جب تک آپ خدا کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، تب تک آپ خدمت میں، منسٹری میں بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں اسی حوالے سے ہم آج بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، بہت کچھ سیکھیں گے، کیونکہ میرے عزیزوں، میں اس سے پہلے کہ اس حوالے کو اس کی باتوں کو شروع کریں، سب سے پہلے ہر شخص کے پاس ایک کال ہونی چاہیے۔ جب وہ منسٹری کرتا ہے تو اس کے پاس کال کا ہونا، یعنی کہ اس کو بلائے جانے کا، اس کے پاس بلاوا ہونا بہت ضروری ہے۔ منسٹری کرنے کے لیے بلاوے کا ہونا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اگر آپ بغیر بلاوے منسٹری کرتے ہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے، آپ گر جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کال نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دیکھا دیکھی جو منسٹری ہم کرتے ہیں، جو بغیر کال کے، بغیر ہمیں یعنی کہ خدا نے ہمیں بلایا نہیں اور ہم نے اپنی مرضی سے شروع کر دی، تو تب ہم یہ ہے کہ خطرناک جو ہے وہ مراحل سے گزر سکتے ہیں، اور یہ ایسے ہوتا بھی ہے۔ میرے عزیزوں، مقدس کلام میں جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے ابراہام اور لوط کے بارے میں، ابراہام کو خدا نے کال کی اور اسے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور میرے پیچھے چل، اور میں تجھے ایک اچھی جو ہے وہ برکت دوں گا، آپ کو ایک بہت بڑی بلیسنگ عطا کروں گا۔
سو میرے عزیزو، ابراہم خدا کی کال پر اس کے پیچھے چلا، اور اسی طرح لوط جو تھا اس کا بھتیجا تھا، اور وہ بھی ابراہم کے ساتھ مل گیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آخر ایک وقت ایسا ہوا کہ جب وقت گزرتے گزرتے دونوں کے ریوڑ اور گلے جو تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے، وہ بہت زیادہ ہو گئے، اور اب دونوں کے بیچ میں، دونوں کے جو چرواہے تھے ان کی آپس میں ہمیشہ جنگ رہتی تھی، جنگ ہوتی تھی، اور جس وجہ سے ابراہم نے اپنے بھتیجے لوط سے کہا کہ دیکھ، تیرے پاس یہ سارا ملک ہے، ساری جگہ یہ تیرے پاس سامنے ہے، تو اس میں سے اپنے لیے کوئی ایک حصہ چن لے تاکہ ہم بھائی ہیں، ہمارے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، تو یہاں سے کسی اور جگہ شفٹ ہو جا، چلا جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہاں پر لوط نے ذرا بھر بھی اس بات کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے فوراً سے نگاہ کی اور دیکھا کہ اسے بہت ہی خوبصورت جگہ نظر آئی، اور وہ ترائی تھی اور بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، ہریالی تھی، یعنی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ فیسلٹیز تھیں، اور اس نے ان فیسلٹیز کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ فوراً جو تھا وہ اس نے اپنا رخ کیا اور وہ اس سائڈ کو چلا گیا۔ حالانکہ جس سائڈ ابراہم گیا وہاں پر نہ تو چارہ تھا، نہ وہاں پر کوئی اتنی اچھی چیزیں تھیں، تو بھی اس کے باوجود کلام خدا میں لکھا ہے کیونکہ خدا جو تھا وہ ابراہم کے ساتھ تھا، خدا اس کا مددگار تھا، خدا اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ تھا، اور کلام خدا میں لکھا ہے جس سمت کو ابراہم گیا اسی سمت خدا اس کے ساتھ تھا، اور وہ روز بروز ترقی کرتا اور بڑھتا گیا، اور وہ ترقی کرتا گیا۔ سو میرے عزیزوں، یہاں پر اس کہانی سے ہم ایک بہت بڑا سبق سیکھیں گے کہ لوط نے جو اپنے، یعنی وہ ابراہم اس کی باپ کی جگہ پر بھی تھا، اس کی استاد کی جگہ پر بھی تھا، جہاں سے اس نے سب کچھ سیکھا، لیکن اس نے ایک دم سے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ سے الگ ہو جاتا ہوں، میں ٹھیک ہے اپنی الگ سے ایک جگہ پہ چلا جاتا ہوں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے انجام میں، اس کی آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے وہاں پر نہ تو خدا سے رہنمائی لی، نہ اس نے پاکرو کی رہنمائی کو لیا، نہ اس نے کسی اور چیز کی رہنمائی کو لیا، بلکہ اس نے اپنے سے، اپنی طرف سے فیصلہ کیا، اور اس نے اپنا ایک الگ سے جو ہے وہ علاقہ انتخاب کر لیا۔ سو میرے عزیزوں، ہم بھی بعض اوقات ایسی ہی غلطیاں کرتے ہیں، اور اپنی مرضی سے بغیر خدا کے پوچھے، بغیر جو ہے وہ کسی بات کو سمجھے سوچے، ہم اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ علاقہ میرے لیے بیسٹ ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس علاقے کے اندر، اس جگہ میں کیا پرابلم ہو سکتے ہیں، کیا مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، یہاں پر لوط کو کچھ وقت کے لیے سوچنا چاہیے تھا، کچھ وقت کے لیے اسے اپنے جو ہے وہ ابراہم کے ساتھ اس نے ایک اچھا وقت گزارا تھا، تو اسے چاہیے تھا وہ اپنے چاچا کو اور اس کو یعنی کہ فالو کر رہا تھا، تو کچھ وقت اس کو سوچنے کا موقع دیتا، لیکن اس نے بغیر سوچے سمجھے اس نے ایسی جگہ تجویز کر لی، ایسی جگہ چوائس کر لی جو بدکاروں سے، بدکاری سے بھری ہوئی تھی۔ سو میرے عزیزوں، مقدس کلام میں یہاں پر 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، 13ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، ابراہم نے ملک کنعان میں رہا اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور اوپر سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار تھے، اور لوط کو جدا ہو جانے کے بعد خدا نے ابراہم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا۔ سو میرے عزیزوں، ابراہم سے خدا نے وہاں وعدہ بھی کیا کہ لکھا ہے کہ کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دے دوں گا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، یہ خدا کا وعدہ ابراہم کے ساتھ ہے۔ خدا ابراہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ جو جگہ ہے،
میں یہ تجھے تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دے دوں گا، یہ تیرے پاس رہے گی۔ لیکن میرے عزیزو، لوط کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ لوط نے وہاں پر اگر وفاداری ظاہر کرتا، اگر اپنے چچا کے ساتھ تھوڑا وقت اور سپینڈ کرنے کی کوشش کرتا تو خدا کے فضل سے وہ بھی برکت پاتا اور وہ بھی آگے بڑھ جاتا۔ لیکن وہ جب بدکاروں کا اس نے علاقہ چنا، چوائس کر لیا، تو لکھا ہے کہ سدوم اور عمورہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا۔ سو میرے عزیزوں، میں یہاں پر اسی ٹاپک کو بڑھاتے ہوئے ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں۔ آئیے مقدس کلام میں سے دوسرا سلاطین ہے اور اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم ایک اور وفاداری کے بارے میں سیکھیں گے۔ اور یہاں لکھا ہے دوسرا سلاطین 2 باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کے ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا کہ تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اسے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے ان سے کہا، میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ ایلیا نے اس سے کہا، الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یرو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یرو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یرو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اسے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے گئے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا، اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر پار ہو گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا، اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں، تیرے روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا۔ سو میرے عزیزوں، مقدس کلام کی یہ دوسری میں نے مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلے میں نے ابراہیم اور لوط کی مثال کو بیان کیا ہے، اور یہ دوسری مثال جو یہاں پر ہم ایلیا اور الیشا کے بارے میں دیکھتے ہیں، کلام خدا میں لکھا ہے کہ یہاں پر ایلیا جو تھا وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو ذرا یہاں ٹھہر جا، کیونکہ کہتا ہے کہ مجھے خداوند نے بیتیل کو بھیجا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تیری جان کی سوگند کی قسم، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ حالانکہ انبیاء زادے اسے کہہ رہے ہیں کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج تیرا آقا تیرے سر سے اٹھ جائے گا، چلا جائے گا۔ اور اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ مجھے خدا نے یرو کو بھیجا ہے، اس نے کہا مجھے تیرے ساتھ جانا ہے، اس نے کہا مجھے خدا نے یردن کو بھیجا ہے، اس نے کہا تیری جان کی سوگند کی قسم، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ میرے عزیزو، کلام خدا میں لکھا ہے، جب وہ کلام خدا کے مطابق جب وہ یردن میں پہنچے تو لکھا ہے کہ ایلیا نے اس سے سوال پوچھا، اس سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں، مجھے بتا۔ الیشا نے ایلیا سے کہا کہ میں تیری روح کا دونا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں یہاں تھوڑی سی اس بات کو کریکشن کے طور پر بھی کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں خداوند کی روح کا دونا اسے ملا۔
میرے عزیزو خداوند کی روح کا دونا نہیں بلکہ ایلیا کی روح کا دونا اسے ملا، کیونکہ لکھا ہے اس نے ایلیا سے ہی سوال کیا کہ مجھے تیری روح کا دونا چاہیے، اور کلام خدا میں لکھا اس نے کہا شرط باندھی کہ اگر تو مجھے آسمان پر جاتا دیکھے اور تیرے لیے ایسے ہی ہو جائے گا۔ اور میں نے ایک جگہ سے اس بات کو سیکھا ہے کہ جہاں وہ کھڑے تھے وہاں پر آتشی رتوں نے اور جو ہے وہ جیسے ایک سرکل ہوتے ہیں، سرکل نے اور آتشی رتوں نے ان کو آپس میں جدا کر دیا، الگ کر دیا، الگ ہو گئے وہ۔ اور لکھا ہے کہ ایلیا کی جو شرط تھی کہ اگر تو مجھے آسمان پر جاتا ہوا دیکھے تو تیرے لیے دونا ہو جائے گا، تیرے لیے ایسے ہی ہوگا۔ میرے عزیزو مقدس کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس شرط پر کاربند تھا، اسے معلوم تھا چونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ پھر شرط جو ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے۔ سو میرے عزیزو مقدس کلام میں جیسے لکھا ہے وہ اب آتشی رتوں سے اور وہ سرکل کی وجہ سے، جہاں وہ سرکل گھوم رہا تھا جس سے وہ ایلیا آسمان پر اٹھایا جا رہا تھا، بہت ہی تیز ترین آندھی تھی، بہت تیز ترین جو تھا وہ سرکل تھا، اور اس کی آنکھیں چونکہ وہ جگہ ایسی تھی مٹی سے، دھول سے اور ایسی بہت ساری چیزوں سے اس کی آنکھیں بالکل بھر گئیں، لیکن تو بھی وہ اپنی شرط کو، اس نے چونکہ اپنی شرط باندھ رکھی تھی اور وہ اپنی آنکھوں کی پرواہ نہیں کر رہا۔ اب چونکہ وہ اپنی برکت کو پانے کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور وہ پوری آنکھیں کھول کر اپنے جو اس کا استاد ہے، جو اس کا نبی ہے، اس کو وہ جاتا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھتے دیکھتے چھپ گیا، اسے اوپر لے گئے، رتھ اسے اوپر لے گئے، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایلیا کی جو چادر تھی وہ الیشا کے اوپر آ کر گری، اور الیشا نے وہاں پر اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو اس نے جدائی کا اظہار کیا کہ مجھے یہ بہت تکلیف ہے کہ میں آج اپنے استاد سے الگ ہو گیا ہوں، آج مجھے اپنے جدائی کا احساس ہو رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو بے شک اسے وہاں پر ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا ایک گفٹ مل چکا تھا، اسے ایک بہت بڑی اپرچونٹی اس کے پاس تھی، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے جب وہ واپس لوٹا تو اس نے اسی چادر کو لپیٹ کر اسی دریا کے اوپر جب دوبارہ مارا، جیسے ایلیا نے آتے وقت اس چادر کو دریا کے اوپر، پانی کے اوپر مارا تو پانی دو حصے ہو گیا۔ جب وہ الیشا واپس لوٹا تو الیشا نے بھی ایسے ہی کیا کہ اس نے اس چادر کو اس پانی کے اوپر جب مارا تو وہ پانی دو حصے ہو گیا، اور وہ واپس جو تھا وہ وہاں پر اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ میرے عزیزوں یہاں پر اس وفاداری کو دیکھیں، آپ اگر اس طرح سے اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے استادوں کے ساتھ، آپ ان کی تابع داری میں اگر آپ وفادار ہیں، اگر آپ ان کی وفاداری میں، ان کی صحبت کے اندر آپ بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایلیا اور الیشا کی کہانی سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ الیشا جو تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بہت امیر آدمی تھا، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایلیا اسے ملا اور ایلیا نے اس کے اوپر اپنی چادر ڈالی تھی شروع میں، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ 12 جوڑی بیل جوت رہا تھا، 12 جوڑی اس کے پاس بیل تھے، اور جب وہ الیشا کے پیچھے، ایلیا کے پیچھے آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنے 2 بیلوں کو، ایک جوڑی بیلوں کو اس نے ذبح کیا، بڑی خوشی کی اور خوشی شادمانی کے ساتھ ایلیا کے وہ پیچھے اس کا شاگرد ہوا اور اس کے پیچھے ہوا۔ سو میری عزیزوں آج جتنے بھی دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں شاگرد ہیں، اس شاگرد کو استاد کی طرح ہونا چاہیے، وہ استاد کی طرح نظر آنا چاہیے، لیکن اگر اس نے استاد کی روشنی میں رہ کر، استاد کے ساتھ رہ کر، اس وفاداری میں رہ کر کلام کو سیکھا، اس کے قدموں میں رہ کر کلام کو سیکھا ہے، تو وہ ضرور کلام خدا میں لکھا ہے وہ برکت پائے گا۔ میرے عزیزوں استثنا کی کتاب ہے، اس کا 21واں باب اور اس کی 15 سے 17 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں جب شریعت کا دور تھا تو پہلوٹے کو دونا حصہ ملتا تھا، چونکہ
الیشا جو تھا وہ ایلیا کا پہلوٹا تھا، اس لیے خدا نے اسے ایلیا کے ذریعے سے اسے دونا حصہ بھی دیا۔ میرے عزیزوں، کلام خدا میں لکھا، عبرانیوں کا خط ہے، اس کا 5 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے فرما برداری کر کر کے، دکھ اٹھا اٹھا کر اس نے فرما برداری سیکھی۔ کس نے؟ یسوع مسیح نے، کیونکہ وہ فرما بردار تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ اس قدر فرما بردار تھا کہ اس نے وفاداری کو سیکھا۔ میرے عزیزوں، مقدس کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیزوں، اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اپنے خادموں کے ساتھ وفادار ہیں، اگر آپ کلیسیاؤں کے ساتھ وفادار ہیں، تو کلام خدا میں لکھا ہے، ٹھہرے رہو کیونکہ وقت آنے پر وہ تمہیں سرفراز کرے گا۔ یہ سرفرازی جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، آپ کی اپنی کوشش سے نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے ہم بہت دفعہ اپنی کوشش کرتے ہیں، بہت دفعہ ہم بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ وفادار رہتے ہیں، جو اپنے خادموں کے وفادار ہوتے ہیں، پھر خادموں سے برکت پانے کے بعد وہ کامیاب ترین خادم بنتے ہیں، وہ کامیاب ترین شاگرد ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ بھی خدا کے ساتھ وفادار ہیں، اگر آپ بھی اس کے ساتھ فیتھفلنس ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ خدا کے حضور اس کے حضور میں بڑھنے والے ہیں، تو خداوند آپ کو برکت دے گا، آپ کو بڑھائے گا۔ لیکن اگر آپ وفادار نہیں ہیں، اگر آپ اپنے خادم کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، کلیسیا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، تو خداوند کبھی آپ کو نہیں بڑھائے گا۔ سو اس لیے یاد رہے کہ برکت پانے کے لیے آپ کو خدا کے حضور وفادار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وفاداری جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام سے نظر آتی ہے، کیونکہ جتنے لوگ بائبل مقدس میں خدا کے ساتھ وفادار رہے، خدا نے انہیں بڑھایا، انہیں برکت دی، وہ انہوں نے بلیس ہو گئے۔ وہ یہاں پر میں پالوس کی اگر بات کروں تو کلام خدا میں لکھا ہے، پالوس جب کلیسیا کو ستانے والا تھا، جب کلیسیا پر حملہ آور ہوتا تھا، جب وہ ان کو مارتا، ان کو نقصان دیتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے خدا کی قدرت کو دیکھا، خدا کی جب قدرت کو اس نے سمجھا، تو لکھا ہے وہ پھر مار کھانے سے گھبرایا نہیں۔ پھر اسے بہت سارے کوڑے پڑے، بہت ساری مار پڑی، بہت سارے اسے تماچے پڑے، لیکن تو بھی وہ آخری دم تک، وہ کہتا ہے، میں اس کی بات سے بہت ایگری کرتا ہوں۔ پالوس رسول کہتا ہے، خدا کا بندہ بزرگ پالوس کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا اور میں نے خدا کی قدرت کو جانا۔ میرے عزیزوں، جب آپ وفادار رہیں گے تو خدا آپ کا مددگار رہے گا، آپ کی ہمیشہ وہ مدد کرے گا، ہر پل آپ کو سنبھالے گا اور ہمیشہ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اور اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار نہیں، اگر آپ اپنے خادموں کے ساتھ وفادار نہیں، تو میرے عزیزوں خود سے آپ بڑھ نہیں پا سکتے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص ہونا ضروری ہے جو آپ کی مدد کرے اور آپ کو ہمیشہ خدا میں بڑھنے کے طریقے سکھائے۔ آپ کو بڑھنے کے لیے پہلے سیکھنا ہے، پھر جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ بتھیروں کو سکھانے کے لائق ہو سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح سے شاگردوں نے پہلے انہوں نے ڈسائپلشپ سیکھی، پہلے انہوں نے سیکھا کہ یسوع مسیح کیا کرتا ہے۔ انہوں نے یسوع مسیح کو ایک بار کہا کہ خدا ان سے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یسوع مسیح کو یہ نہیں کہا کہ معجزے کرنا سکھا، انہوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا۔ انہیں پتا تھا کہ استاد جو ہے ساری رات دعا کرتا ہے اور جیسے ہی صبح کو اٹھتا ہے تو بڑے بڑے معجزے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، پہلے سیکھنے کا عمل مکمل کریں، پھر خدا آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی مدد کرے گا۔ ڈسائپلشپ میں آئیں، وفاداری میں آئیں، اور آپ خدا کے ساتھ وفادار بنیں، وفادار ہوں گے تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا اور ہمیشہ آپ کی ہر طرف سے گائیڈنس کرے گا، رہنمائی کرے گا، آپ کو بڑھائے گا، آپ کی ہیلپ کرے گا، پیسے میں بھی، ہر ایک چیز میں آپ کی مدد کرے گا۔
اور سب سے بڑھ کر وہ پاک روح جو میرا اور آپ کا مددگار ہے وہ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا۔ سو اس سارے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو آئیے سروں کو جھکائیں گے، ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ ازلی اور ابدی خدا میں شکر گزار ہوں اس وقت، اس لمحہ، اس گھڑی کے لیے جو خداوند تو نے ہم سبوں کی زندگیوں میں بخشا، اور تمام ان لوگوں کے لیے جو خداوند اس وقت اے خدا تیرے حضور، اے خدا تیرے حضور گھروں میں بیٹھ کر اس سرمن کو سن رہے، جو کلام کو سن رہے، خداوند میں اس بھائی پر، بہنہ پر، بچوں پر، اس خاندان پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند ایک ایک کو چھونا، ایک ایک کو بلیس کرنا، انہیں بڑی برکت دے تاکہ ابلیس کے منصوبے ان کی زندگیوں سے بریک ہوں، اور اپنے لوگوں کو خدا ہمیشہ اپنے خادموں کے ساتھ وفادار رہنے کا فضل دے، یونائٹ رہنے کا فضل دے، وفاداری انہیں ان کے زندگیوں کے اندر بھر دے تاکہ یہ ہمیشہ برکت پر برکت پائیں اور تیرا بیٹا یسوع نام ان کی زندگیوں میں جلال پائے۔ ہم سب کو ہمیشہ اپنے کلام سے اور اپنی قدرت سے وفادار رہنے کا فضل دے، یسوع مسیح ناصری کے جلالی نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔